لوگ تقدیر کو غلط سمجھتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہوا سب اللہ کے ہاں یکساں ہے۔ جو کچھ ابھی ہوا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آئندہ کیا ہوگا۔ تو اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے لکھ دیا کہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ وہ جہنم والوں ہی کا کام کرے گا۔ تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول، جب اللہ نے لکھ دیا ہے ففیم العمل، تو کام اور محنت اور عمل کیا فائدہ پہنچائے گا؟ پیارے رسول نے فرمایا کہ نہیں، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، عمل کرو، جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے گا، اور جہنم کے لیے پیدا کیا ہے یا وہ جہنم میں جائے گا اپنے عمل سے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ آسان کر دے گا۔ یہاں یہ نہ سمجھیں کہ ہم مجبور ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف سے جہاں چاہے ڈال دے، نہیں، اللہ تعالیٰ بہت ہی انصاف والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ظلم نہیں، ان اللہ علیہ وسلم للعبید۔ اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ ہم ہزار اس کے لیے ہدایت کے سامان مہیا کریں گے، انبیاء آئیں گے ان کی قوم نہیں قبول کرے گی، بعد میں علماء آئیں گے ان کی باتیں نہیں قبول کریں گے، آخر جہنم میں جائے گا۔ تو جس طرف جانا چاہے گا ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ جانوروں اور چڑیوں اور تمام مخلوقات سوائے انس اور جن کے سب مجبور ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، لیکن انس اور جن کو عقل دے کر کے اللہ تعالیٰ نے اور اختیار دے دیا کہ اگر تم خیر کی طرف جاؤ گے تو ہم وہ بھی آسان کر دیں گے، شر کی طرف جاؤ گے شر کرنا بہت سخت چیز ہے لیکن وہ بھی ہم تمہارے لیے آسان کر دیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جس نے اللہ کے راہ میں دیا، اللہ سے ڈرا اور شریعت کی تصدیق کی تو اس کے لیے ہم دین اسلام آسان کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جس نے شریعت کو جھٹلایا، اللہ کے راستے میں دیا نہیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، پوری دنیا کی مخالفت کر کے انسان یقیناً پوری دنیا ایک طرف چل رہی ہے اور وہ مخالفت کر رہا ہے اللہ کی اطاعت کے، تو یہ بہت ہی سخت اور بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ بھی آسان کر دے گا۔ ہم اس کی مثال کبھی کبھی دیتے ہیں حاجی صاحبان کو کہ دیکھیے عرفات سے سب لوگ نکل رہے ہیں، پورا سیلاب لوگوں کا نکل رہا ہے، پیدل چل رہے ہیں، ایک طرف ہزاروں آدمی آ رہے ہیں، اس میں ایک آدمی اگر الٹا چلنا چاہے یقیناً بہت کچھ پریشانی کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح یہ انسان اس دنیا میں اس تمام اللہ تعالیٰ نے جتنے درخت اور جتنے چرند پرند اور جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں سب اللہ کی تصویر اور اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، لیکن یہ انسان مخالفت کر رہا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر گیا اگرچہ وہ سخت ہے۔ تو کچھ لوگ تھے انہی شبہوں کی بنا پر کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ ظالم ہو جائیں گے، کیسے تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، تو ان کو قدریہ کہا گیا، سب سے پہلے نکلے، لیکن وہ سمجھ لیجئے تھوڑے دن کے بعد ان کا یعنی خاتمہ ہو گیا یا صرف نام رہ گیا، لیکن پھر بھی بعد میں کچھ لوگ ابھرے۔ تقریب التہذیب ابن حجر کی کتاب ہے، اس میں وہ اشارہ کر دیتے ہیں کہ فلاں راوی سچے تھے لیکن لوگوں نے ان کو اتہام دیا ہے کہ وہ تقدیر کا انکار کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو فرقہ ابھرا وہ خوارج کا تھا۔ خوارج نے یقین یہ سب غلو یعنی دین کی اصل پٹری سے اتر کر کے اور پھر دوسرا راستہ چل کر کے انہوں نے اپنے کو گمراہ کیا۔ خوارج جو تھے دوسرا فرقہ نکلا جو قرآن اور حدیث کو صحابہ کرام کی سمجھ کے خلاف سمجھ کر کے ایک انہوں نے ذہن بنا لیا، اس پر چل کر کے پوری امت کے لیے، اور اس زمانے میں بھی ان کا وجود رہا، پرانی تاریخ میں بھی بہت کچھ آتا ہے ان کا ذکر، انہوں نے ہمیشہ اصل دین کا چہرہ بگاڑ کر کے مسلمانوں کو ہمیشہ ستایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وجود کی خبر دی۔ ایک صاحب آئے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ مجھے دیجئے کچھ، آپ کا یہ مال نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج من ضیضی ھذا، اس کی نسل سے کچھ لوگ نکلیں گے جو مسلمانوں کو قتل کریں گے، کافروں کو محفوظ رکھیں گے اپنے قتل سے۔ تو یہ خوارج نکلے۔ سب سے پہلے انہوں نے حضرت علی کا ساتھ دیا، اللہ کی قدرت سے وہاں کچھ اختلافات صحابہ میں ہوئے، حضرت علی کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد جب یہ ہوا کہ نہیں فیصلہ کرا لیا جائے تو حضرت ابو موسیٰ اور عمرو بن العاص کو صحابہ نے مقرر کیا کہ دونوں فیصلہ کریں گے، جیسا فیصلہ کریں گے ان کو ہم سب مانیں گے۔ انہوں نے حضرت علی سے مخالفت کر کے اور تمام صحابہ کو کافر کہہ دیا، کہا یہ تو انسان اور مخلوق سے فیصلہ لیتے ہیں، ان الحکم الا للہ، آیت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ہی کے لیے تمام حکومت اور بادشاہت اور فیصلہ ہے، اللہ ہی کا ہے، وہی ملکیت اللہ کی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ اللہ کی ملکیت کو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کو دیا اور عمرو بن عاص کو دیا،
تو تمام صحابہ کو کافر کہا اور حضرت علی کو بھی کافر کہا۔ الگ ہو کر کے وہ نہروان اور ہرورہ جگہ پر جا کر کے انہوں نے مورچہ لیا اور جو بھی گزرتے تھے سب کو کافر بتا کر کے، اور پھر یہ غلو دیکھیے، اعتدال سے نکل کر کے دین میں کسی کو اس وقت تک کافر نہیں آپ کر سکتے جب تک واضح طور پر بغیر کسی شبہ کے کفر کا کام کر رہا ہو آدمی۔ اگر وہ چوری بھی کر رہا ہے، ڈکیتی بھی کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کے بارے میں صحابہ کرام اور پھر ائمہ اعظام کا فیصلہ ہے کہ آدمی گناہ کبیرہ کر کے جب تک وہ حلال نہ سمجھتا ہو، زنا کو حلال نہ سمجھتا ہو، شراب پی رہا ہے لیکن شراب کو حلال نہیں سمجھتا ہے، حرام سمجھ کر کے بشری کمزوری کی بنا پر پی رہا ہے، اس کو کافر نہ کہتے تھے اور نہ کفر کا حکم اس پہ لگاتے تھے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جو شخص حضرت ابو موسیٰ اور عمرو بن عاص کے فیصلے کا اقرار کر رہا ہے، حضرت علی نے بھی اس کو مان لیا، وہ بھی کافر ہو گئے، جب تک توبہ کرنا نہ لیں ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اور پھر انہوں نے مورچہ بنا کر کے جو بھی صحابہ میں سے یا دوسرے جو بھی ادھر راستے سے گزرتے اور ان پر قابو پا لیتے تو ان کو شہید کر دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کسی علاقے کے گورنر تھے، اپنی لونڈی کے ساتھ جا رہے تھے، لونڈی حاملہ تھی، حضرت عبداللہ ابن خباب بن الارت کو انہوں نے شہید کر دیا، قتل کر دیا، اور پھر ان کی لونڈی کو قتل کر کے پیٹ چاک کر کے بچے کو بھی قتل کر دیا۔ تو اس قسم کے وہ یقیناً بہت ہی سنگ دل یہ فرقہ نکلا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے دین کو جس طرح سمجھنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں سمجھا اور دین میں غلو کیا۔ اعتدال دین میں ہے کہ اس وقت تک کسی کو کافر نہ کہو جب تک واضح طور پر کفر کی دلیل نہ ہو، لیکن انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق الٹا سیدھا جو کچھ سمجھا اتنے صحابہ کو متہم کر کے اور پھر انہوں نے لوگوں کو کافر سمجھ کر کے، اور اس وقت بھی تاریخ میں اور اس زمانے میں بھی کچھ اس قسم کے لوگ ہیں، اس فکر کے لوگ جو یقیناً آپ کو اور ہم سب کو کافر سمجھتے ہیں، موقع پائیں تو شاید جان سے بھی مار دیں، ایسے لوگ ہیں۔ یقیناً اس فرقے کی وجہ سے پوری تاریخ میں جیسا کہ ابن کثیر نے اپنے بدایہ اور نہایہ میں ذکر کیا ہے، بہت کچھ تکلیف امت کو اٹھانی پڑی۔ تیسرا فرقہ جو نکلا وہ شیعہ کا تھا۔ آپ یہ سمجھیں یقیناً یہ عقائدی بے اعتدالی اور عقائدی غلو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے پہلے تو کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بلا فصل، ان کی کتابوں میں لکھا ہے، اردو کی کتاب میں بھی اور فارسی کی کتاب میں بھی، کلینی وغیرہ نے لکھا ہے عربی میں بھی، کہ وہ بلا فصل خلیفہ تھے۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ کچھ لوگ تھے ایسے جو حضرت علی کو خلیفہ سمجھتے لیکن حضرت ابوبکر عمر کی خلافت کو تسلیم کیا، اور کچھ لوگ نکلے جو تمام صحابہ کو کافر کہہ گئے اور کہا حضرت علی ہی خلیفہ تھے، انہوں نے غصب کر لیا خلافت کو، اور باقی تمام صحابہ کو کافر کہا۔ ان کی کتاب میں واضح طور پر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب صحابہ کافر ہو گئے سوائے 3 آدمیوں کے، بلال، مقداد، سلمان، باقی سب کافر ہو گئے۔ اب آپ سوچئے کفر کا اتنا بڑا فتویٰ ہر ایک آدمی نہیں لگا سکتا ہے۔ عالم کتاب و سنہ جو یقیناً رات دن دلیلوں میں زندگی گزار رہے ہیں انہیں کو حق ہے، لیکن انہوں نے کہا سب کافر ہو گئے۔ اور کسی نے کہا عمار کے بارے میں کیا خیال ہے، تو کہتا ہے عمار فحاص حیصۃ ثم سلم، کافر ہونے جا رہے تھے لیکن بچ گئے وہ بھی، حاص حیصۃ ثم سلم، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا۔ آپ سوچیں کہ اس غلط میں جانتا نہیں تھا، اللہ کو لا علم ثابت کر رہے ہیں اپنے اس عقیدے کی بنا پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ صحابہ کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ خاصتاً خصوصی طور پر صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان لوگوں سے جو پیارے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ تو گویا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جانتا نہیں تھا کہ یہ صحابہ کافر ہوں گے، راضی ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ غزوہ تبوک جو آخری غزوہ تھا پیارے رسول کا 9 ہجری میں، اس میں حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اتنے صحابہ اس میں شامل، کعب بن مالک وہی ہیں جن کا ذکر کلام پاک میں ہے، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، 3 آدمی بغیر کسی عذر کے یہ سوچتے تھے کل مل جائیں گے جا کر کے فوج سے، پرسوں مل جائیں گے، ہمارے پاس طاقت ہے، لیکن اللہ کی قدرت سے وہ پیچھے رہ گئے۔ تو کہتے تھے کہ اب جب بہت دور نکل گیا قافلہ تو ہمیں غم نے آ کے گھیرا،
لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ اتنے آدمیوں کے بیچ میں چھپ جاؤں گا، پیارے رسول ہمارے بارے میں معلومات نہیں لے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اتنے صحابہ تھے، لا یحصیہم دیوان حافظ یا دیوان حافظ، یعنی بخاری شریف کی روایت ہے کہ ان کو کوئی ایسا دفتر جس میں لکھا جائے ان کا نام نہیں لکھا جاتا، اتنے صحابہ تھے۔ حضرت ابو زرع وغیرہ کا اندازہ ہے، کسی نے کہا 70,000، کسی نے کہا 100,000، جو بھی ہو، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اللہ تعالیٰ نے توبہ ان کی قبول کی، نبی کی اور مہاجرین کی اور انصار کی، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، بڑے تنگی میں، گرمی کا وقت تھا اور کھیتیاں فصل تیار تھی، سب کو چھوڑ کر کے جہاد کے لیے نکلنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا ان سے اعلان کیا۔ اب یہ لوگ آ کر کے کہتے ہیں سب کافر ہو گئے۔ اس وجہ سے جیسا کہ علماء نے بغیر کسی شبہ کے لکھا ہے، ابو زرع اور دوسرے اس سے پہلے، ان کے بعد خطیب بغدادی اور دوسرے لوگوں نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے اس عقیدے کا بانی جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، اس نے یہ عقیدہ ظاہر کیا کہ تمام صحابہ کافر ہو گئے۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ ان کا یہ عقیدہ پورے دین کو ڈھانے کا سبب ہے، کیونکہ قرآن انہی لوگوں سے ہمیں ملا ہے۔ جب ان کو ہم کافر کہہ دیں گے تو ہم کافروں سے قرآن لیں گے۔ پیارے رسول کی سنت کو انہوں نے لکھا، انہوں نے حفظ کیا، ان سے تابعین نے حفظ کیا، اور جب یہ لوگ کافر ہو گئے تو کافر چونکہ وہ ثقہ نہیں ہو سکتا ہے، اعتبار کے قابل نہیں، گویا دین میں نہ قرآن رہ گیا نہ سنت رہ گئی۔ اس وجہ سے ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے کھل کر کے کہا کہ یہ لوگ اصل میں دین کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور پورے دین کو ڈھانے کا ان کا مقصد ہے۔ چوتھا فرقہ جو نکلا بعد میں، یقیناً وہ جو انکار حدیث کے نام سے اپنے کو اس زمانے میں کھل کر کے کہا انہوں نے کہ حدیث یہ شریعت کا کوئی جز نہیں ہے، یہ بھی عقیدے ہی کا مسئلہ ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہتے تھے عقیدہ صرف قرآن سے لیا جائے گا اور حدیث سے نہیں لیا جائے گا، تو گویا عذاب قبر اور بہت سی ایسی احادیث کا انکار کر دیا جس میں یقیناً غیب سے متعلق جس کی خبریں، وہ کہتے ہیں کہ خبر احاد کے نام سے ایک چیز آئی ہے اصول فقہ میں، خاص طور پہ حنفی مذہب میں اس قسم کا اشارہ ان کو مل گیا کہ یہ یقینی نہیں ہوتا، عقیدہ جو ہے وہ یقینی چیز سے ثابت ہوگا۔ اس وجہ سے کچھ لوگوں نے تو کہا کہ نہیں، عقیدے سے متعلق وہی حدیث قبول کی جائے گی جو متواتر ہے، متواتر چند حدیث ان کو ملیں گی، باقی سب کا انکار کر دیا۔ کچھ لوگوں نے اس میں غلو اتنا کیا کہ چاہے وہ صحیح حدیث ہو، ضعیف حدیث ہو، سب پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور اس کے پیچھے ضعیف احادیث کی بنا پر بہت کچھ بدعتیں ایجاد کی انہوں نے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین خالص جو اللہ تعالیٰ نے جس کی بنا پر تمام عرب کو، جس کے ذریعے سے، حالانکہ وہ ضلال مبین میں تھے، کھلی گمراہی میں تھے، جس کے ذریعے ان کو ہدایت ملی تھی، وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام قرآن کا تمسک، حدیث کا تمسک، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز دیکھتے تھے اس کو کرتے، جو چیز روکتے تھے اس سے بچ جاتے تھے، دور ہو جاتے تھے۔ یہی اصل دین ہے، اور اس اصل دین کو ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے امت میں کچھ لوگ رہیں گے ہمیشہ جو دین کو خالص کرنے کی دعوت دیتے رہیں گے، نہ اس میں غلو ہے شیعہ اور خوارج جیسا، اور نہ اس میں انکار سنت ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے تو انکار سنت کے نام سے اس میں کچھ فرق کیا۔ بڑے بڑے مفکرین بھی، میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ علماء نے ہندوستان کے، پاکستان کے زمانے میں نکلے، انہوں نے تو ایک موضوع ہی لکھا، ایک مضمون لکھا، شاید آپ سمجھ جائیں گے، راہ اعتدال۔ اس میں لکھا ہے کہ جو لوگ تمام احادیث پر عمل کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ ہے تو ظنی ہی ہے، یعنی اتنے آدمیوں نے اس کو روایت نہیں کی جن پر شبہ نہ ہو سکے کہ یہ جھوٹ نہ بول، ہو سکتا ہے جھوٹ بول دیا ہو۔ اسی طرح جو لوگ پورے حدیث کا انکار کر دیتے ہیں وہ بھی غلط ہیں، لیکن کوئی واضح بات انہوں نے نہیں کہی، اور آگے چل کر کے جو جس سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ حدیث میں تشکیک کرنا چاہتے ہیں، صاف کہہ دیا کہ اگر بخاری شریف کی حدیث ہے اور کوئی آدمی آ کر کے کبھی اس کی نظر مٹی میں ہیرے کی جوت بھی دیکھ لیتا ہے، اسی طرح وہ بغیر کسی دلیل کے وہ کہہ دے گا کہ حدیث ضعیف ہے تو ضعیف ہے۔ اس قسم کے قواعد ایجاد کر کے امت میں بھی بہت کچھ گمراہی پھیلی ہے۔ ہم چاہیں گے
کہ یقیناً جیسا کہ حضرت امام مالک اور دوسرے ائمہ نے کہا ہے، لن یصلح آخر هذه الامت الا ما اصلح اولها، اس امت کی ہمیشہ اسی چیز سے اصلاح ہوگی جس سے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے۔ صحابہ کرام ایک خبر سنتے تھے کسی صحابی سے، دور رہتے تھے لیکن فوراً اس پر عمل کرتے تھے۔ آپ دیکھیے ان کے ایمان کا اتنا بڑا درجہ تھا، اتنا پہاڑ کی طرح ان کا ایمان تھا کہ بالکل سچ سمجھ لیتے تھے کہ بھائی یہ ہم جانتے ہیں تجربہ سے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ صلاۃ میں تھے، قبلتین کی مسجد کا قصہ آپ جانتے ہوں گے، جب قبلہ بدلا تو پیارے رسول کے پاس سے وہ نماز پڑھ کر کے گئے کسی قبیلے میں، وہ لوگ بیت المقدس کی طرف، جیسا کہ پہلے پیارے رسول کو حکم تھا بیت المقدس کی طرف، وہ لوگ چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ صلاۃ ہی کی حالت میں انہوں نے جا کے کہا واللہ لقد صلیت وراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الکعبہ، میں نے پیارے رسول کے ساتھ کعبہ کی طرف نماز پڑھی ہے ابھی۔ فداروا کما ہم، نماز ہی کی حالت میں وہ اسی طرح گھوم گئے کہ امام کی جگہ پر آخری مقتدی آ گئے اور آخری مقتدی کی جگہ پر امام آ گئے۔ تو صحابہ کرام کا یہی طریقہ رہا، صحیح احادیث سنتے تھے۔ اس زمانے میں الحمدللہ صحابہ کا ایک دوسرے پر اعتبار تھا۔ ما یکذب بعضنا بعضا، حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ ہم ہزار اختلاف کے باوجود ہم ایک دوسرے کو جھٹلاتے نہیں تھے۔ تو اسی چیز سے اصلاح ہو سکتی ہے جس چیز سے پہلوؤں کی اصلاح ہوئی ہے۔ اس وجہ سے ہماری دعوت ہے کہ ہم دین خالص کو تلاش کریں یقیناً، اور جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی، کچھ لوگ رہیں گے ہمیشہ جو دین خالص کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، اور جذبات میں آ کر کے ہم ماں باپ کی طرف اگر پیچھے دیکھ کر کے اور کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں ہم وہی کریں گے، تو وہی بات ہوئی جو ہمیشہ گمراہ قوموں نے انبیاء کے ساتھ کیا، کہ وہ کہتے تھے انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مہتدون، ہمارے باپ دادا کسی ایک خاص مذہب پہ تھے، خاص دین پر تھے، ہم انہی کے پیچھے ہدایت پائیں گے۔ باپ دادا کے پیچھے دنیا کے معاملات میں تو آپ باپ دادا کے پیچھے نہیں چل رہے ہیں، باپ دادا پیدل چلتے تھے، دھوتی پہنتے تھے اور کچھ کرتے تھے، لیکن آپ اس وقت اچھے سے اچھی گاڑی اور ہوائی جہاز پہ اڑ رہے ہیں، کیوں؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جس طرح باپ دادا چھکڑے پہ سوار کر کے سفر کرتے تھے ہم کریں گے؟ تو یقیناً یہ چیز، اور پھر آنکھ اس وقت کھلے گی قبر میں جاتے ہی جب 3 سوالات کیے جائیں گے۔ میں تھوڑا سا یہ ذکر کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ یقیناً بھائیوں کو غیرت آنی چاہیے کہ ہم دین کے معاملے میں کیوں اس قدر بے پرواہ ہیں۔ دنیا کے معاملے میں تو بہت آگے ہیں، 10 ریال کا سامان خریدنا ہو تو 10 دکان پہ پوچھیں گے، اور دین بھی 10 دکانوں پہ بک رہا ہے، دین بھی 10 دکانوں پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں اصلی اسپیئر پارٹ کا بھی دین ہے اور نقلی کا بھی ہے۔ تو آپ اصلی اسپیئر پارٹ جب تلاش کر رہے ہیں گاڑی کے لیے، تو اسپیئر پارٹ جو دین کا ہے اصلی، اس کو کیوں نہیں تلاش کر رہے؟ یقیناً یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور ہدایت رب کے بھی خلاف ہے۔ اللہ کی ہدایت ہے الذین یستمعون القول، بندے سنتے ہمارے بات فیتبعون احسنہ، احسن کی اتباع کرتے ہیں۔ احسن کیا ہے؟ فإن احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف دعوت دینے کا سنتے ہی ان کا چہرہ بدل جاتا، کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کس مذہب کے ہیں، کس مذہب کو فالو کرتے۔ حرم میں اسی طرح کی تقریر کر رہا تھا تو 2 آدمی بیٹھے تھے، شاید کسی اور کو سمجھ کر کے بیٹھے تھے، تو تھوڑی دیر میں کہتے ہیں آپ کس مذہب کو فالو کرتے ہیں؟ ہم نے کہا تمام ائمہ ہمارے امام ہیں۔ کہا تبھی تو آپ ہر بات میں آیت پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، آپ فقہ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ واللہ اٹھ کر کے بھاگے دونوں، کہتے چلو یہ نہیں تو ہے، مسئلہ ایسے ہی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، مجھے موقع نہیں، مجھے جب کبھی کوئی آرڈر ملتا ہے تو میں ایک چھوٹا سا رسالہ تیار کر لیتا ہوں، بڑی محنت کی ہم نے آپ لوگوں کے لیے، بہت کچھ جمع کیا ہے، لیکن موقع نہیں تھا۔ اگر 2 گھنٹے بیٹھے تو شاید تفصیل سے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے سمجھنے کی توفیق دے۔ یقیناً یہ چیز پیارے رسول خود دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھا۔ ثابت قدم کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صحیح دین دیا تھا، اس میں ثبات، جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ صحیح دین پر عمل کر رہا ہے، صحیح عقیدہ پر اس کا یقین اور عقیدہ ہے، اس کو اپنے ثبات کی دعا کرنی چاہیے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سکھایا ہے، ہر نماز میں آپ کو پڑھنا فرض ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا۔ صراط مستقیم کی تفسیر اگر آپ کریں تو وہی ہے جس کو پیارے رسول نے بیچ میں لکیر کھینچی، دائیں بائیں کچھ چھوٹی لکیریں کھینچی، یہی دائیں بائیں جو ہے یہ غلو اور عدم اعتدال کا راستہ ہوا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ
سیدھا راستہ یہی ہے۔ اور آپ یہ جانیں، علامہ ابن قیم نے کہیں پیارے انداز میں لکھا ہے کہ جو شخص دنیا میں صراط مستقیم کی طلب کرے گا اور صراط مستقیم پہ چلے گا تو جسر جہنم جو ہے، جو صراط ہے جس کو کہتے ہیں، اس کو بھی صراط ہی کہا جاتا ہے، جہنم کے اوپر جو پل ہے وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو آرام سے گزارے گا۔ جو دنیا میں صراط مستقیم پر عمل کرے گا وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی انشاءاللہ آرام سے نکال دے گا، اور جو جس قدر کمی کرے گا اس قدر اس کو، جیسا کہ حدیث شریف ہے کہ اس کو کھینچ کر کے گرا دے گا۔ کچھ لوگوں کو جہنم کے آنکڑے یا جہنم کے کانٹے گرا دیں گے، کچھ لوگوں کو زخمی کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجیے، یقیناً ہماری یہی تاکید ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے صحیح دین حاصل کیا اور صحیح دین پڑھا۔ الحمدللہ ماں باپ کو بھی اسی عقیدے پہ پایا، کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں، نہ کسی مذہب اور کسی سے تعلق، تمام ائمہ سے محبت۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے چھوٹی سی تقلید، عربی میں لکھی تھی، وہ چھپ گئی، اتباع رسول فقہ سلف۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی جو خاص طور پہ ہندوستان اور پاکستان میں جو جنگ ہو رہی ہے، تو ایسے لوگوں میں جو حدیث اور قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی طرف صرف اس وجہ سے جنگ ہو رہی ہے کہ وہ یقیناً انہوں نے غلو کیا ائمہ کے حق میں، اور کوئی بھی بات امام کی چھوڑنا ان کو گوارا نہیں ہے۔ آپ سوچیں، ان بڑے عالم نے کہہ دیا ہے کہ اگرچہ یہاں مسئلہ، میں جان بوجھ کر یہ بات کہتا ہوں کیونکہ الحمدللہ اس میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور ہر جگہ کے، نیپال کے سب ہیں بھائی لوگ، ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک سوچے کہ ہمارا دین کہاں تک صحیح ہے، اور دین کو صحیح جاننے کے لیے ہمیں کسوٹی پہ رکھنا ہوگا۔ اللہ نے میزان اتارا ہے قرآن اور حدیث کا، اگر ہمارا عقیدہ قرآن حدیث کے مطابق ہے تو یقیناً ہمارا دین صحیح ہے۔ اس وجہ سے کوشش کیجئے، ہم نے اس میں لکھا ہے کہ یقیناً بزرگ نے لکھ دیا ہے، کہتے ہیں کہ اگرچہ یہاں حدیث صحیح ہے لیکن چونکہ ہم فلاں امام کے تابع ہیں اس وجہ سے ہمیں یہ حدیث لینا صحیح نہیں۔ یہاں بھی غلو ہو گیا امام کے حق میں، امام صاحب نے تو خود منع کیا، تو ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہم امام صاحب کے متبع ہیں، اگر مقلد کہو تو ہم امام صاحب کے مقلد ہیں۔ عقیدے میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ نہیں ہے وہ کافر ہے۔ اب سوچیں ہمارے بھائی جو علماء کرام ہیں جو یہ عقیدہ چھوڑ کر کے اشعری عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اسی طرح امام صاحب نے کہا ہے کہ پہلے حدیث ملے، اصول ہم نے سب کے ذکر کیے اور باقاعدہ ان کی کتابوں سے انہوں نے کہا پہلے قرآن دیکھتا ہوں، پھر حدیث دیکھتا ہوں، پھر صحابہ کرام کا قول ملا تو اس کو چھوڑتا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین کو سمجھیں، اور دین کے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اہل دین خالص کے پاس بیٹھیں اور پھر اس کو جو پائیں اس پر عمل کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ۔ اللہ